آج پھر امریکی صدر ٹرمپ نے یہ پیغام دیا کہ یو ایس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹیک آن ایران، لیکن دوسری طرف ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر امریکہ کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ حملے کبھی بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سب امریکہ کے کانفیڈنس کے بغیر ہوا ہو یا ان کے علم میں نہ ہو کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ جی، اس میں دو لیولز ہیں۔ ایک لیول پر تو امریکہ کی بھرپور سپورٹ ہے اسرائیل کو، اور امریکہ کو انہوں نے بتایا تھا، میرے خیال میں کوئی 24 گھنٹے 28 گھنٹے پہلے ان کو بتایا تھا کہ ہم کرنے والے ہیں، نیتن نے بتایا تھا۔ تو اس حد تک تو امریکہ اور اسرائیل ساتھ میں ہیں، پر جو مذاکرات کا پاتھ جو ٹرمپ صاحب نے لیا تھا اور انہوں نے جو شروع کیا تھا مذاکرات عمان کے ساتھ، وہ ان کی خواہش تھی کہ وہ سکسیسفل ہو جائیں، پر نیتن صاحب نے یہی دیکھا کہ یہ مذاکرات اگر سکسیسفل ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو خواہش ہے کہ یہ جنگ جاری رہے وہ نہیں پوری ہوگی، تو انہوں نے پریمپٹیو ایکشن لے لیا۔ تو یہ دو لیولز پر کوآرڈینیشن، ڈیپ فنڈامنٹل کوآرڈینیشن اور کوآپریشن بالکل ہے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان۔ ٹیکٹیکلی شاید کچھ ڈفرینٹ پاتھس تھے اس میں۔ اچھا سر، میں کچھ اسرائیلی اینالسٹس کو سن رہی تھی، ان کے میڈیا پہ یہ تجزیہ ہو رہا تھا کہ یہ تو اٹیک کیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ایران کا جو نیوکلیر جو ان کا آپشن ہے یا جو بھی ان کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، اور یہ اسرائیل کا یہ ان کا پرپز ہے۔ اب کیا اس کانٹیکس میں اگر میں سوچوں تو کیا جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا وہ حملے کرتے رہیں گے، ممالک اس جنگ میں شامل ہوتے رہیں گے، یا یہ سائیڈ لائنز میں چلتا رہے گا اور کوئی بڑے پیمانے پہ ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ صرف اسرائیل تو یہ فیصلہ نہیں لے سکتا نا کہ ایران نیوکلیر بام بنائے یا نہیں بنائے، اور وہ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ جتنا بھی حملہ کر لیں آپ 100% ان کے پروگرام کو تو روک نہیں سکتے، کتنی قدریں لگا سکتے ہیں، سلو کر سکتے ہیں، روک نہیں سکتے۔ جی صحیح ہے، میرے خیال میں وہ کافی نقصان انہوں نے کیا ہے ان کے نیوکلیر پروگرام کا، اور نقصان شاید کرے گا۔ پر دیکھیے کسی بھی ایریا میں جب لوگوں کے پاس نالج ہو جاتی ہے، ایران کے پاس اب نالج ہے کہ جی کس طرح سے نیوکلیر انریچمنٹ کرنی ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ان کے پاس جو نیوکلیر نالج ہے وہ تو نہیں چھین سکتے ہیں نا کوئی، جتنا بھی بمباری کر لیں، فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کریں، وہ واپس بنا لیں گے۔ تو یہ ڈسٹرکشن کے تحت کوئی کس قسم کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کو نہیں روک سکتے ہیں بائی ڈسٹرکشن، وہ ایرانی تو واپس بنا لیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جنگ جاری رہے، وہ نیتن کی پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ لیکن سر یہ بتائیے گا کہ کیا اسرائیل اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ اس پہ بھی نیوکلیر اٹیک ہو؟ کیونکہ اگر آپ کسی کی نیوکلیر فیسلٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں تو یو آر کمفرٹیبل ود دا فیکٹ کہ آپ پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ چھیڑ رہے ہیں یہ ایسپیکٹ، تو آپ ریڈی بھی ہیں اس کے لیے؟ یہ دیکھیں، ایران کو نیوکلیر ویپن بنانے میں اب تک ٹائم لگے گا، اور یہ ڈسٹرکشن کے بعد وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی واپس ریکنسٹرکٹ کرنی ہوں گی سب فیسلٹیز، کیپیبلٹیز، آرگنائزیشنل کیپیبلٹیز، جو جس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے ان کے سب ٹاپ لیڈرز کو ختم کر دیا، سائنٹسٹ کو ختم کر دیا، تو ٹائم لگے گا ایران کو۔ تو اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس وقت تو کوئی حملہ نہیں ہو سکتا نا نیوکلیر اس کے اوپر، تو اسی لیے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کھلی چھٹی ہے کہ ہم ایران کو اٹیک کر سکیں، اور امریکہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھا ہوا، تو اس سے ان کو کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔